بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے۔ آج ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ملک بھر میں جو الیکشن ٹرائبونل کام کر رہے ہیں، اب تک کتنی الیکشنز پٹیشنز پر سماعت ہوئی ہے، کتنی پٹیشنز منظور ہوئی ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے جن کارکنان کی ضمانت کی درخواستوں پر کل فیصلہ محفوظ ہوا تھا، 250 سے زائد کارکنان کی ضمانتوں کو منظور کر لیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی، اس کے سربراہ کی جانب سے جو کل کی اہم مذاکراتی میٹنگ تھی حکومت کے ساتھ، اس کے بعد آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا ہے کہ ہمارا بیانیہ واضح ہے، جس میں عمران خان اور دیگر قیدیوں کی رہائی اور کمیشن کا قیام شامل ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ مذاکرات کے بارے میں ہمارا کلیئر بیانیہ ہے۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران کی رہائی ہمارا مرکزی پوائنٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارے 2 کمیشن ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر حکومتی ٹیم کو ہم نے بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا جو ایکسٹرا دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے، اور عدالتوں کو اور نظام کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیا جائے۔ جس دن آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیا جائے گا تو یہ جو ہمارے خلاف مقدمات ہیں یہ مٹی کا پہاڑ ثابت ہوں گے، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اڑ جائیں گے، کیونکہ مقدمات جھوٹ پر مبنی ہیں، کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حکومتی ٹیم کو بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات ہونی چاہیے۔ حکومت نے عمران خان کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق کام نہیں ہوگا تو پھر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، لا قانونیت ہوگی۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ اناج غائب ہو گیا ہے، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور ملک کا نظام انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 26 نومبر ڈی چوک میں احتجاج کے معاملے پر عدالت نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 9 جنوری تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج راجہ آصف کے روبرو عمر ایوب اپنے وکیل بابر روان کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت تفتیشی آفیسر کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا، جس پر عدالت نے ضمانت میں توسیع کر دی۔ عمر ایوب کے خلاف تھانہ کورال میں مقدمہ درج ہے، جس میں وہ آج پیش ہوئے، اور عدالت میں انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے تفتیش کے حوالے سے، اور ساتھ عدالت نے ان کی ضمانت کی جو درخواست ہے اس میں جو عبوری ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی۔ وہیں پہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 26 نومبر کا احتجاج ہے اس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی درخواست ضمانتوں پر کل سماعت مکمل ہوئی تھی، اور یہ ٹوٹل 400 سے زائد ملزمان تھے جن کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور یہ 26 نومبر کے مقدمات میں سے اب جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک اچھی شروعات ہیں کہ پہلی ضمانت کی درخواستیں ہیں، چونکہ پہلے ریمانڈ چلتا رہا شناخت پریڈ کا، پھر اس کے بعد فزیکل ریمانڈ ہوا، پھر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل گئے، پھر چھٹیاں آ گئیں، جج صاحبان چھٹیوں پہ تشریف لے گئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چھٹیوں سے آتے ہی کل پہلا ورکنگ ڈے تھا، اور جج صاحب نے کل ہی یہ واضح کیا تھا۔ کل دہشت گردی عدالت کی جو لائٹیں ہیں، جو وہاں پہ الیکٹریسٹی ہے وہ بند کر دی گئی تھی، جج صاحب نے اس کے اوپر حکام کو بلایا، پھر بجلی چالو ہوئی، پھر سماعت ہوئی، ریکارڈ نہیں ہے، پروسیکیوشن نہیں ہے، تفتیشی نہیں ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ جو بھی ہے میں آج ہی سنوں گا، پھر انہوں نے سماعت کی۔ اس میں کوئی 140 افغانی شہری تھے اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، اور اس پر پھر عدالت نے کل ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ رات گئے تک جج صاحب فیصلہ لکھواتے رہے، اور جج صاحب اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ زیادہ تر کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ امید تھی کہ 90% لوگوں کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، لیکن 90% تو نہیں ہوئی، لیکن 75% تک ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ اور عدالت نے 26 نومبر احتجاج پر درج کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں، 250 سے زائد کی منظور کر لی ہیں۔ دہشت گردی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج پر درج 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں عدالت نے منظور کرتے ہوئے 5-5 ہزار روپے مچلقوں کے عوض رہائی کا حکم دیا ہے، اور عدالت نے ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک مقدمہ نہیں تھا، 13 مقدمات تھے، 13 مقدمات میں ہی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں درج جتنے مقدمات 26 نومبر کے تھے تمام کے تمام میں ان کی ضمانت ہو گئی، اور اب ان کی رہائی کے لیے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ اور باقی جو 150 کی حد تک ہے، میں سمجھتا ہوں دہشت گردی عدالت سے اتنے لوگوں کی ضمانت کا منظور ہونا بھی خوش آئند ہے۔ باقی 150 کی حد تک 1 ہفتے 10 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ان کو ضمانت مل جائے گی۔ جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں یا ان حالات کی بات کرتے ہیں تو کسی کی ضمانت نہیں منظور ہوتی تھی دہشت گردی عدالتوں سے، اور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملات لمبے عرصے کے لیے
زیر التوا رہتے تھے، تو اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ کس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ آگے ہماری عدالتی نظام میں بڑھ رہی ہیں۔ وہیں پہ فافن کی عام انتخابات 2024 سے متعلق جو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن ہے، اس کی عام انتخابات 2024 سے متعلق دائر الیکشنز پٹیشنز پر ایک اہم رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں جو اس وقت الیکشنز پٹیشنز ہیں اور الیکشن ٹرائبونلز ہیں، ان سے متعلق اہم تفصیل ہے کہ کتنے لوگوں کی کتنی الیکشنز پٹیشنز دائر ہوئیں، کتنی اب تک ڈیسائیڈ ہوئے، کتنے فیصلے فارم 45 والوں کے حق میں ہے، تمام تفصیلات ہے۔ 2024 سے متعلق دائر عذرداریوں پر جاری ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دائر ہونے والی انتخابی عذرداریوں میں الیکشن ٹرائبونلز کی جانب سے 100 سے زائد مقدمات کو نمٹایا جا چکا ہے، جن میں سے 97 کو مسترد جبکہ 3 کو منظور کیا گیا ہے۔ اس وقت تک جو الیکشنز پٹیشنز ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک بھر میں جو الیکشنز پٹیشنز ہیں ٹوٹل 100 سے زائد کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن میں سے 97 مسترد ہوئی ہیں اور صرف 3 منظور ہوئی ہیں۔ اب وہ جو 97 منظور ہوئی ہیں اس میں جو میجورٹی ہے میرٹ کے اوپر تو ابھی تک نہیں ڈیسائیڈ ہوئی، چند ایک الیکشن ٹرائبونل نے میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کی ہیں بلوچستان کے، اس کے علاوہ باقی میرٹ کے اوپر نہیں ہوئی، باقی تمام کی تمام جو ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کوئی عدم پیروی، زیادہ عدم پیروی بھی خارج ہوئی ہیں کہ جنہوں نے درخواستیں دائر کی تھیں پھر اس کے بعد وہ درخواستوں میں پیش نہیں ہوئے، ایک وہ ہے۔ دوسرا جو ناقابل سماعت قرار دی گئیں کوئی ٹائم بارڈ کی وجہ سے، کوئی اور ٹیکنیکل وجہ سے، تو آپ ریشو چیک کریں کہ 100 سے زائد مقدمات میں سے 97 کو مسترد جبکہ صرف 3 منظور ہوئی ہیں۔ فافن نے رپورٹ میں کہا کہ ٹریکنگ میں معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ سال 2024 میں 16 نومبر سے 31 دسمبر کے دوران الیکشن ٹرائبونلز نے 51 انتخابی عذرداریوں پر فیصلے کیے اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر نمٹائی جانے والی الیکشن پٹیشن کی تعداد 101 ہو گئی، جو کہ تمام دائر شدہ پٹیشنز کا 27% ہے۔ 8 ماہ گزرنے کے بعد 27% پٹیشنز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فافن 23 ٹرائبونلز میں مجموعی طور پر دائر 377 پٹیشنز میں سے 370 کی ٹریکنگ کر سکا ہے۔ اگرچہ ایسی پٹیشنز کو 180 دن میں نمٹائے جانے کا قانونی تقاضا پورا نہیں کیا جا سکا، تاہم ٹرائبونلز نے انہیں نمٹانے کا عمل اب تیز کر دیا ہے۔ فافن نے کہا کہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا اب بھی بلوچستان کے مقابلے میں پیچھے ہیں، جہاں ٹرائبونلز نے مجموعی طور پر دائر 51 میں سے 41 پٹیشنز کا فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ اس ضمن میں سندھ میں 5 ٹرائبونلز نے 83 میں سے 16، خیبر پختونخوا میں 6 ٹرائبونلز نے 42 میں سے 9 پٹیشنز پر فیصلے کیے ہیں۔ سب سے جو کارکردگی میں جس سے ہمیں بڑی امید تھی وہ پشاور تھا، خیبر پختونخوا، لیکن وہاں پر بدقسمتی سے جو الیکشنز پٹیشنز ہیں وہ ٹوٹل 42 تھیں، 6 الیکشنز ٹرائبونلز تھے، صرف اب تک 9 پٹیشنز پر فیصلے ہوئے، یہ شرح 20% بنتی ہے۔ پنجاب میں ٹرائبونلز نے 191 میں سے 35 پٹیشنز کا فیصلہ سنایا ہے، جو کہ ابھی تک بہت کم ہے، اور میرٹ کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا، 2-3 فیصلے میرٹ کے اوپر آئے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اب تک صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں سے متعلق ایسی عذرداریوں میں سے 1/3 اور قومی اسمبلی حلقوں کی 20% عذرداریوں کو نمٹایا جا سکا ہے۔ صوبائی حلقوں سے متعلق مجموعی طور پر 78 پٹیشنز ہیں، ان میں سے 34 بلوچستان اسمبلی کی، 25 پنجاب اسمبلی کی، 12 سندھ اسمبلی کی اور 7 خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقوں کی ہیں، اور 78 میں سے صوبائی حلقوں کی آپ اندازہ لگائیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے زیادہ تر نے پٹیشنیں فائل ہی نہیں کی، ٹوٹل پٹیشنیں ہی 25 ہیں پنجاب اسمبلی کی، اور بلوچستان جیسی اسمبلی کی 34 ہیں، پنجاب اسمبلی جہاں سب سے زیادہ مسئلہ تھا وہاں صرف 25 ہیں پنجاب اسمبلی کی، 12 سندھ اسمبلی کی ہیں اور 7 خیبر پختونخوا اسمبلی کی ہیں۔ فافن نے بتایا کہ قومی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق نمٹائی جانے والی 23 پٹیشنز میں سے 10 پنجاب، 7 بلوچستان سے اور 4 سندھ اور 2 خیبر پختونخوا سے ہیں۔ مجموعی طور پر نمٹائی جانے والی 101 پٹیشنز میں سے 97 کو ٹرائبونل نے مسترد کیا، 3 منظور ہوئیں اور 1 کو پٹیشنر کی وفات کے باعث ختم کر دیا گیا۔ مسترد کی جانے والی 97 پٹیشنز میں سے 43 کو 43 کو ناقابل سماعت ہونے کی بنیاد پر، 9 کو واپس وڈرا کرنے کی بنیاد پر اور 12 کو عدم پیروی کی بنیاد پر اور 1 کو فیس ضابطے کی عدم پیروی پر نمٹایا گیا ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 22 اور 43 یہ تو وہ ہیں جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر نمٹائی گئی ہیں۔ ٹرائبونلز نے 20 پٹیشنز کو سماعت کے بعد باقاعدہ مسترد کر دیا ہے، یعنی کہ میرٹ کے اوپر سماعت کر کے ان کو مسترد کیا گیا ہے۔ باقی ماندہ 11 پٹیشنز کو نمٹائے جانے کی وجوہات کا علم ہونا ابھی باقی ہے۔
فافن نے بتایا کہ جو پٹیشنز مسترد ہوئی ہیں ان میں سے 32 کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے دائر کیا، 13 مسلم لیگ نون جو اب تک مسترد ہوئی ہیں اس میں 32 پی ٹی آئی کی مسترد ہو چکی ہیں، 13 مسلم لیگ نون کی اور 13 آزاد امیدواروں نے دائر کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ 11 امیدواروں کی اور جمعیت علماء اسلام کے 8 امیدواروں کی پٹیشنز کو مسترد کیا گیا ہے۔ نیشنل پارٹی کے 4، عوامی نیشنل پارٹی کے 3، جمہوری وطن پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2، باپ، بی این پی پی اے، جی ڈی اے، ہزارہ پارٹی، حق دو تحریک، جماعت اسلامی، ٹی ایل پی اور خادمین سندھ کی ایک امیدوار کی پٹیشن خارج ہوئی ہے۔ فافن کے مطابق جو پٹیشن دائر ان میں مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے 32 امیدواروں کے خلاف، پی ٹی آئی حمایت یافتہ کے 20 امیدواروں کے خلاف، پیپلز پارٹی کے 13، 10 ایم کیو ایم کے اور 10 غیر حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے خلاف دائر ہوئیں۔ جمعیت علماء اسلام کے 7، نیشنل پارٹی کے 2 جیتے ہوئے امیدواروں کے خلاف پٹیشنز دائر ہوئیں۔ فافن کے مطابق کم از کم 21 اپیلز سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں جو کہ الیکشن ٹرائبونلز کے فیصلوں کے خلاف دائر ہوئی ہیں۔ تو یہ اب تک کی پیش رفت رپورٹ ہے جس میں 21 اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو چکی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے ان کو پتہ ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ دباؤ میں آ گئے، ان کو یہ نظر آ گیا کہ ہمیں یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تو یا انہوں نے پٹیشنیں دائر نہیں کی یا اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطیاں کیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مینڈیٹ واپسی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر، کہ پٹیشنز گراؤنڈز کے اوپر جو پٹیشنز ہیں اس میں بہت سارے سوالات اٹھ چکے ہیں اور بہت ساری پٹیشنز دائر نہیں ہوئی اور بہت ساری پٹیشنز میں ایریگولیرٹیز ہیں، ایلیگیلٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ مسترد ہو رہی ہیں، اور بہت سارے جو ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف چونکہ قیادت نہیں ہے، قیادت جیلوں میں ہے یا روپوش ہے۔ جس طریقے سے انتخابات ہوئے 8 فروری تک تو انہوں نے لڑا، اس کے بعد پھر وہ بھی آہستہ آہستہ چونکہ جو جس لیول کا دباؤ ہے وہ واقعی قابل برداشت نہیں تھا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اور کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔